یہ ڈیولپمنٹ ہے. اسلام آباد میں ایک گفتگو چل رہی ہے کہ جی کچھ باتیں ان کی دائیں بائیں چل رہی ہیں, کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں 8 فروری بڑی امپورٹنٹ تھی. رانا ثناءاللہ ٹائپ لیڈر جو ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, تو یہاں تک کہہ دیا کہ یار اگر 8 فروری کے بعد کوئی نئی کال نہ آئی تو آپ دیکھیں گے کہ ملاقاتیں بھی شروع ہوں گی, باقی باتیں بھی شروع ہوں گی. لیکن اسلام آباد میں کچھ باتیں اس سے آگے جا چکی ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چلیں 8 فروری پہ کچھ نہیں ہوا, خیریت سے گزر گیا, چھوڑ دیں کون جیتا کون ہارا, ہوا کچھ نہیں. نہ کہ لوگ اندر ہوئے, نہ کوئی کلیش ہوا, نہ کچھ ہوا, شکر اللہ کا, نہ کسی کی جان گئی. کیا یہ جس کو یہ ناکامی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں پارشل کامیابی ہے, کیا اس میں بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک موقع ہے کہ اس تھوڑے سے جو ماحول ٹھنڈا ہوا ہے اس پہ بلڈ اپ کر کے مصالحت یا مفاہمت کی سیاست سمجھداری کی سیاست سے یہ کچھ باتیں آگے بڑھائیں, عمران کے لیے کوئی ریلیفز حاصل کر سکے؟ بیکاز یہ ڈرا کے تو گورنمنٹ سے یا اہل اقتدار سے اپنا کام نہیں کروا پا رہے, 2 سال ہو گئے. دیکھیں مالک صاحب, گزارش یہ ہے, یہ تو شاہد صاحب کی پارٹی ہے, وہ خود کچھ کہہ سکیں گے, لیکن میں ان کی اجازت سے میری یعنی جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک طویل مدت کی تلخی تھی, لیکن آہستہ آہستہ ہم قربت میں آ گئے ایک دوسرے کے ساتھ, یہاں تک کہ 26ویں یعنی ترمیم میں ہم ایک پیج پڑھتے ہیں. اور پھر ہم یہاں تک قریب آ گئے کہ ہم نے ٹی او آر کے لیے اپنے نکات ان کی قیادت کے حوالے کیے کہ آپ جا کے خان صاحب سے جیل میں اجازت لیں, پھر ہم اکٹھے ہو کے نکلیں گے آگے اتحاد کے ساتھ ایک ہی فورم سے. لیکن وہاں سے 3 مہینے یا 2.5 مہینے 4 مہینے گزر گئے, وہاں سے نہ ہاں میں جواب آیا, نہ وہاں سے نہ میں جواب آیا. یہ کیوں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ ادھر پارٹی کا فیصلہ آیا کہ ہم اکیلے اپنے فورم سے جائیں گے, جب 4 مہینے میں وہ جواب نہ دے سکے تو پھر کب دیں گے؟ مسئلہ کیا ہے؟ پارٹی ان کا, لیکن میں بتا رہا ہوں جو ہم نے دیکھا قریب سے, مسئلہ یہ ہے کہ خان ان کو جو بنیادی بانی بھی ہے اور ان کا قائد بھی ہے, باہر جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے, فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے جو قومی کنونشن ہوا, اس قومی کنونشن کا ایک اعلامیہ جاری ہوا. اس اعلامیے میں کیا تھا؟ اگلے دن علی خان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں. کہا نہیں کہا. اب اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ کیا وہ جو قومی کنونشن ہوا میٹر وہ اعلامیہ کرتا ہے, یا وہ جو خان صاحب کی بہنیں ہیں ہمارے لیے محترم ہے, یا وہ بیانیہ میٹر کرتا ہے. اسی طرح ایک ہی بات ملاقات ہوتی خان صاحب سے, جب آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ اسی بات کی بنیاد بنا کر کچھ کہتے, اختیار ولی صاحب کچھ اور کہتے, شاہد خٹک صاحب کچھ اور کہتے. اب آپ مجھے بتائیے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کس کی بات پر بھروسہ کرے, کس کی بات پر اعتماد کرے جب اتھارٹی معلوم نہ ہو؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی اس کو بنیاد بنا کر ابھی آگے بڑھ رہا ہوں. آپ نے جو بات کی کہ مفاہمت, مذاکرات, یہ جب تک آپ کا اتھارٹی معلوم نہ ہو, تو آپ کے خیال میں اچھا جی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, آپ کا اختیار کا مرکز معلوم نہ ہو, اس پھر آپ لیکن اب تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی صاحب ہیں. ابھی جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ اچھا جی صاحب کو انہوں نے اختیار دیا ہے, ابھی دیکھیں گے, ابھی تو موقع آئیں گے نا قدم قدم سٹیپ بائی سٹیپ کہ کہاں تک انہوں نے محمود خان صاحب کو اختیار دیا ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بانی خان کی طرف سے جب انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر ہو اور راجہ ناصر اپوزیشن لیڈر ہو اور اختیارات ان کے پاس ہے, تو پھر وہ فیصلے کرنے کا حق میں ہے اور فیصلہ بھی کر سکتا ہے اگر واقعی ان کے پاس اختیار ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے شرائط مفاہمت کے لیے, مذاکرات کے لیے حکومت کی طرف سے بھی شرائط ہو, ان کی طرف سے بھی شرائط ہو, پھر تو میرے خیال میں آگے بات نہیں بڑھے گی. تیسری بات اختیارات کی بھی ہے, میں نے پہلے بھی کہا یہاں بھی اختیارات نہیں ہے, ٹوٹلی پی ٹی آئی کی بات میں کر رہا ہوں, یہاں بھی اختیارات نہیں ہے اور یہاں